अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शहबाज रियाज और आप देख रहे हैं JRAID न्यूज़। और आज हमारे साथ मुजीब साहब आए हैं। तो मुजीब साहब आपका थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आए। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप हमारे प्रोग्राम में आके, आपको कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शहबाज भाई आपका और JRAID न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे JRAID के मसाइल पर बोलने के लिए मदद किया। तो मैं सबसे पहले शहबाज भाई आपको और JRAID न्यूज़ का खुशी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मुजीब साहब, अब आपको पता है कि हमारे JRAID के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक बैठक बनाई जाए और आपका इंटरव्यू लिया जाए ताकि आप अपने हालात का इजहार कर सकें। आई थिंक आप इमरान खान को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और आप काफ़ी तहरीक में उनके साथ हैं। तो आई थिंक JRAID के आप बहुत बड़े इमरान खान के सपोर्टर हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे तहरीक इंसाफ से? सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ आपके जो सियासी लीडरशिप है या जो आपका लीडर है, जो आपकी पार्टी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ से स्टार्ट करें, तो फिर हम लोग JRAID के मसाइल पे भी रोशनी डालेंगे। तो देखें जी, JRAID में तकरीबन 30-35 साल पहले तो कोई काम नहीं हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज JRAID में बहुत सारे काम हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के दौर में। देखो जी, जैसे हमारे MPI अहमद शाह ने हमें अलियान डोगिया के लिए रोड दिया, ठीक है, और उसने फंड दिया। तो ये मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है, खास खुसूसन JRAID के लोगों के लिए बड़ी कामयाबी है कि हमारे जो रोड अभी JRAID में शुरू हुए हैं, ठीक है, जो काम हो रहे हैं, तो इसलिए ये तो क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जाता है। तो बाकी अभी हमारे जो बेसरी का रोड है उसके लिए भी हमारे MNAs ने हमें 4 करोड़ रुपये का फंड दिया है। तो जाहिर सी बात है कि काम तो हो रहे हैं JRAID में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। मजीद साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं जिस दौरान से हमारा JRAID मसले मसाइल से गुजर रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में मुस्लिम लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी, यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट जीत के अपनी पार्टी को आगे लेके जाएगा और ये हमारे JRAID के मसाइल पे रोशनी डालेंगे? देखिए जी शहबाज भाई, सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे जो JRAID है इसका सबसे बड़ा मसला लीडरशिप का है। हमें वो लीडरशिप नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे मसाइल इतने बड़े मसाइल हैं JRAID में कि इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। सबसे बड़ा मसला JRAID में लीडरशिप का है। अगर हमें अच्छी लीडरशिप मिल जाए तो ये काम आसानी से हो सकते हैं। देखें जी, अभी हमें कोई लीड करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे JRAID के इतने मसाइल हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बिजली का बहुत बड़ा मसला है JRAID में। बिजली 2-2, 3-3 दिन चली जाती है तो इस पर कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बोलने वाला नहीं होता। पीछे हमारी JRAID न्यूज़ ने एक क्लिप आई थिंक नशर भी की थी, तो आपने देखी होगी कि वो बंदा बोल रहा था कि 14 घंटों से बिजली नहीं है और यहाँ पे कोई रोशनी डालने वाले नहीं है, कि हम JRAID में बैठे हैं खुले आसमान के नीचे और ना ही बिजली है और ऊपर से ठंड भी है। आपको पता है कि जब ठंड ज्यादा हद से तजावज कर लेती है तो आई थिंक बिजली का होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं इस बात JRAID न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं अपने MNAs और MPS से ये मुतालबा भी करता हूँ कि कम से कम इतना तो हो कि JRAID में बिजली का कोई टाइम टेबल होना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं है। JRAID तो एक यतीमों का खानदान है, यतीमों का घर है, इसका तो कोई पूछने वाला है ही नहीं है। हमें तो सिर्फ इलेक्शन में वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब वोट लेकर आते हैं तो फिर उसके बाद कुछ और वो बंदा ये भी बोल रहा था कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बंदे घर घर जाते हैं और फिर वो वोट मांगते हैं। और अब हम जो हैं बेसहारा बैठे हुए, बिजली नहीं है हमारे इलाके में तो 14 घंटों से, तो आज हमें कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा, हमारा पता करने के लिए नहीं आ रहा। देखिए जी, जो बात वोटों की है तो वो तो जरूर है। वो ये बात है कि वोट देकर अक्सर जो वादे करते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं, ये बात तो है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम इतना हो कि भाई अभी आप देखेंगे वापटा में कोई JRAID का कोई भी बंदा वापटा में नहीं भर्ती किया गया। जो भी लोग होते हैं वो कोई सीटें आती हैं तो वो कहान चली जाती हैं, कोई दूसरी तरफ चली जाती हैं, लेकिन JRAID में कोई भी नहीं है। तो ये है कि जरूर JRAID से भी एक 2, 4, 5 बंदे वापटा में होने चाहिए। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में आगे नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो इसमें पीपल्स नहीं क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स निकलेंगे आगे और कुछ काम करके? जरूर जी, इंशाल्लाह अच्छे नौजवान क़यादत को हम लेकर आएंगे। इंशाल्लाह जो JRAID की आवाज़ होगी और इंशाल्लाह जरूर इस पर मैं फोकस करूंगा, खुसूसन मैं अपने नौजवानों को साथ लेकर चलूंगा।
جی مجیب صاحب، میں اب آپ سے نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چائنیز کمپنی ہمارے علاقے میں لگی ہے CGC ہائیڈرو پاور سوکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تو اس کے اباؤٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مزدور طبقہ اس میں کام کر رہے ہیں، ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، غریب لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں پر بہت مشکلات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو چھٹی نہیں دی جاتی. میں آج ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی نرمی برتیں. کم سے کم مہینے میں 1-2 چھٹیاں 3 چھٹیاں دن کو دیں. یہ ایک سال سے یہ لوگ جو 2-3 سال سے جو کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں، تو وہ لوگ اس ڈر کے مارے اپنے جنازوں میں شرکت نہیں کر سکتے. جو بھی ان کا کوئی بھی رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو وہ اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے. اگر ہم چلے گئے گھر تو پیچھے سے ہم نوکری سے فارغ ہو جائیں گے. جیسا کہ فار ایگزامپل آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اپنے گاؤں کی ایک بات بتاؤں کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کی دادی فوت ہوگی تو وہ اپنے گھر آیا جنازے پر شرکت کرنے کے لیے، تو جب واپس گیا تو پیچھے سے اس کا نام کاٹ دیا گیا اور اسے نوکری سے فارغ کر دیا گیا. وہ لوگ جو 1 سال 2 سال اس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو پھر ان کو چھٹی نہیں ملتی اور ڈر کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی کورونا SOPs کی خلاف ورزی آپ کو گھر نہیں جانے دیتے. تو میں اپنے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی رعایت برتیں اور ان لوگوں کو تھوڑی سی رعایت دیں. 2-4 دن مہینے کے 2 دن ضرور دیں ان لوگوں کو، تو ان پر بھی تھوڑا رحم کریں. ہاں، مطلب گھر پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو ضرور جی، 100 ایشوز ہوتے ہیں، بندہ خود ہمارا پسماندہ علاقہ ہے تو اس لیے ضرور ان لوگوں پر تھوڑی رحم جیسے کریں. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پسماندہ علاقہ ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب جو سردیوں میں ہمارے ساتھ ایک تو بجلی کی زیادتی ہوتی ہے، جی. تو آپ مطلب اس چیز کو کس طرح ہینڈل کر لیتے ہیں، کس طرح کور کر لیتے ہیں؟ جلانے کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ آپ کھانے پکانے میں کیا چیزیں کس چیز کے ساتھ آپ اپنی جو مطلب پرابلمز ہیں ان کو کام کرتے ہیں؟ دیکھیں جی شہباز بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو جلانے کا مسئلہ ہے وہ سب سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں 2-3 فٹ برف پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے جلانے کی بات کی، جلانے کے لیے ہم لکڑی جنگل سے لاتے ہیں. اس پر بھی تقریباً 5-10 سال سے اتنی پابندی ہے کہ ہم لوگ دنے سے لکڑ لاتے ہیں جو جلانے کے لیے، وہ بھی اتنی مشکلات سے چھپ کر جاتے ہیں. تو ہمارے علاقے کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے جنگل میں جاتے ہیں، وہ بھی ڈر کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے. یہاں تو سوئی گیس ہے نہیں ہے کہ ہم وہ جلائیں. ٹھیک ہے، اور مطلب جو دوسرے گیسز وغیرہ وہ بھی اتنے امیر لوگ نہیں کہ بھائی یہ بازار سے LPG لے کر جائیں. تو اس لیے ہمیں کچھ ہمارے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے. ہم لوگوں کو کچھ ہم لوگوں کے لیے اتنے نرمی برتی جائے کہ ہم لوگ جنگل سے کم اپنے جنگل سے لکڑی تو آسانی سے کاٹ کر لے کر آئیں جلانے کے لیے. جو ایکسپائر لکڑی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے آپ کو پتا ہے کہ برفانی علاقہ ہے. اس میں سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اگر مکان بناتے ہیں تو ہم چادر چھت والا مکان بناتے ہیں، تو اس لیے جو پرمٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کہ ہم RCC مکان بنائیں اور سریا سیمنٹ لے کر جائیں، کیونکہ لوگوں کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے 50,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ، جس کی وہ چادریں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی کے لکڑ جنگل سے کاٹ کر لے کر آتے ہیں. اس 2 سال ہونے یہ پرمٹ کا بھی پابندی لگائی ہے. لکڑی کا کام جو ہے وہ بالکل ناپید ہو گیا، بہت ہمارے علاقے کے لیے بہت مشکل کر دی ہے. ہاں، بلیک ابھی بھی چل رہا ہے، جو چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے. جو آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ چھپ کر کرتے ہوں گے تو وہ تو کرتے ہیں، کوئی نہیں روکتا. وہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں غریب بندے کے لیے کافی پرابلم، غریب بندے کے لیے بہت پرابلم ہے جی، بہت پرابلم ہے. غریب بندے کو جنگل سے لکڑ بھی نہیں مل رہی، اور جب جو کوئی تھوڑی بہت لکڑ لاتے بھی ہیں تو اس پر بھی جرمانے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے غریب لوگ ہیں، یہ آسانی سے ان لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی برتی جائے کہ یہ آسانی سے جنگل میں لکڑ تو جلانے کے لیے تو لے کر آئیں، کم سے کم 2-4 مہینے سردیوں کے تو گزر جائیں آسانی سے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجیب صاحب اپنی آواز جرید نیوز کے ذریعے اپنے حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں. تو مجیب صاحب، اب آپ سے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ کان ڈیولپنگ اتھارٹی کی جو مشینز ہیں، مشینرائز جو مطلب جو بھی ہے، تو وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پارس جرید اور ادرز پلیس پہ بھی مطلب ان سے کام کروایا جاتے ہیں کہ یہاں؟ دیکھیے شہباز بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ کان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو مشینری ہے، جو یہ ابھی 1 سال پہلے انہوں نے نئی مشینری لی تھی، اور یہ صرف اور صرف کغان کے لیے اور نہان کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو میں اپنے
حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارا پسماندہ علاقہ ہے تو کم سے کم ہمارے ساتھ اتنی رحم کریں کہ یہ مشینری اگر ناران بند ہو جاتا ہے سردیوں میں تو کم سے کم یہ مشینری مانڈری جریب اور پارس کوئی تک تو اتنا ہو کہ یہ کم سے کم ہماری روڈ تو صاف کر دینا. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جریب میں دھوپ نہیں لگتی تو جو برف پڑتی ہے تو وہ ایک دم جم جاتی ہے, جب موسم خشک ہو جاتا ہے تو وہ روڈ پر جم جاتی ہے. تو آج تقریباً آج سے 5-7 دن پہلے جریب نے اسی وجہ سے روڈ صاف نہ کیا تھا. ہمارے جو نااہل لوگ ہیں اور جو خاص کر کے کہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو نااہل لوگ بھرتی کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اگر وہ روڈ صاف کیا ہوتا تو حادثات میں ہوتے تقریباً 4-5 حادثات جریب میں ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بڑی نااہلی ہے کہ جو لوگ نااہل لوگ بھرتی کیے گئے ہیں. دیکھیں جی, یہ کہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ پوری کہان ویلی کے لیے مشینری آتی ہے, یہ صرف کہان کے لیے نہیں آتی. اگر کہان اور ناران میں تو ویسے بھی گرمیوں میں راستے لوگ اپنی مدد آپ کی طرف بھی کھول کر چلے جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کے کاروبار ہیں. تو اس لیے میں کہان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکمرانوں سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ یونین کونسل کہان اور یونین کونسل جریب مانڈری اور یونین کونسل کوائی کے لیے, یہ تینوں یونین کونسل کے لیے ہونی چاہیے اور یہ سال کے 12 مہینے اس علاقے میں یہ کام کریں. تو فرینڈز, آپ نے مجید صاحب کی رائے مجید صاحب نے اپنی رائے کا خیال اظہار آپ کے سامنے کیا. تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آتا ہے تو اسے ہمارے کمنٹ باکس میں کریں تاکہ ہم آپ کی آواز کو جریب نیوز کے پلیٹ فارم سے آگے لے کے جائیں. تو مجید صاحب, اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام چاہیں گے. تو آخری میسج آپ ہمارے لوگوں کو دینا چاہیں تو وہ پلیز وہ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. میرا آخری میسج اپنی جریب کی عوام کے لیے یہی ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور ہمیشہ جریب کی آواز بن کر آئیں. تو اس بس میں میرا یہی ہے اپنی جریب کی عوام سے یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جریب کی آواز بنیں اور ہمیشہ جریب کی آواز بنتے رہیں. جریب ماشاء اللہ اب جریب میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے اور ماشاء اللہ باصلیت لوگ ہیں جریب کے اور ہمیشہ سے وہ اپنے کاموں کو اجاگر کرتے رہیں. تو مجید صاحب, تھینک یو سو مچ سر, ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ میں شہباز ریاض جریب نیوز پلیٹ فارم سے آپ سے اختتام چاہوں گا. اللہ حافظ.